استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم رونق محفل اور صدر گرامی قدر حضرت علامہ مولانا مفتی وزیر احمد صاحب الباروی دامت برکاتہم العالیہ اور آج کی تقریبی تشریف فرما جملہ علماء کرام حفاظ القرآن حضرات اور ناطقان حضرات اور میزبان محفل محترم امتیاز حسین بھٹی صاحب اور اس محفل کی برکت اور سعادت حاصل کرنے والے اور اس کی رونق اور زینت بنانے والے جملہ خوش بخت حاضرین اور سامعین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چند گھڑیاں اپنے تے اپنے سونے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر سانگے رل پاون دا شرف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ گھڑیاں قبول و منظور فرما اور جس مقصد واسطے حصول برکت و ثواب واسطے کارخانے دے ای مالک نے یہ خوبصورت سنجوگ بڑھے اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق کی برکتاں فرما اور رب کائنات انہوں نے گھر تے علم تے عمل بچوں تے ہر حوالے نال اللہ تعالیٰ برکتاں دا گہوارہ بنا دے. اور اسلام سب کو سونے جیون دے جڑے اصول تے ضابطے عطا فرمائے انہوں نے یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی جیب کھلی رکھنی چاہیے. میں کو سارے نعت خان میں کو اس میں گرم
ہاں یونس قادری صاحب سونی گال کی ہے بھئی یہ مسجد دے نام علاج انسان دی زندگی جڑی ہے نا وہ صرف پیسے اکٹھے کرنے واسطے نہیں، وہ سونیاں یاداں چھوڑنے واسطے ہے، لوگوں نے سونا تعلق بنانے واسطے۔ اور اسلامی عبادات کے دو حصے ہیں، ایک جانی عبادت ہے ایک مالی عبادت ہے۔ یعنی عبادت کا تعلق بندے تے جسم نال، نماز پڑھ سی تو اوکھتی سی، اٹھنا پوسی وال وضو کرنا پوسی، گرمیاں ہو سن سردیاں ہو سن ویل کرنا پوسی، اور کہیں لے جیب کو حوالہ ہونی۔ آج کل تو ہوں جیڑیاں چل پہ صحیح جیب کو حوالہ ہون دا موسم ہے۔ اللہ سونے فرمائے آتو حق ہو یوم حصادی، بھاجر کل یعنی بنڈے تک پہنچن کل پہلے اللہ دا حق کر چھوڑے۔ بنڈے دے بعد ہو کے تھی ویسے بنڈے بعد پڑھو پا نہیں، پر ان دے بعد ہی کہ دانا بھی میں اسی جی میں تھوڑی چمڑی ادھر دی پئی ہوئے ان دے بعد کم مالی عبادت انسان، اور اسلام نے ان ساری عبادت کا حصہ ہے۔ پیسے اللہ کی راہ چلانا عبادت، کاروبار کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ سب کاروبار لے سجانے میں پھر بنائیے نا، کاروبار ہی کرتے پھر پیسے کما دیتے، پیسے کماون کو وڈا دنیا داری کا کم کیا رہا دنیا اسے چاہے کو نہ بندہ پیسے کما، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے بچوں واسطے رزق حلال کمانا، رزق حلال کمانا۔ وہ ایک واقعہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان، ایک جوان گزرا سونے دے سامنے، صحابہ نے عرض کی سونا کاش دی جوانی جہاد دی راہ تے خرچ تھی، چونکہ جہاد دی بوڑھے نہیں لوڑ، جوان لوڑی اور کمزور نہیں لوڑ، طاقت والے جانے ساریاں جہاں پری ریکوزٹس شرط ہیں مجاہد دی اسی پوری جوان بھی ہے، طاقتور بھی ہے، صحت مند بھی، کاش دی جوانی اور صحت اور طاقت جہاد دی راہ تے خرچ۔ انہیں جواب بھی حضور نے فرمایا کہ اگر بالا واسطے رزق حلال دی تلاش ویندا بھی ہے وتے دنیا دی راہ تے نہیں ودا ہے، دین اور جہاد دی راہ۔ اگر رزق حلال دے صرف پیسے کماونا مومن دی ڈیوٹی نہیں، حلال کماونا مومن کا فرض۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں، قرآن نے ساری انسانیت کو خطاب کیا، اے انسانوں ہمیشہ حلال کھوے تے طیب کھوے، جو کچھ اندر ونجے ہر شے گتی نہیں آنی ہے، یہ انسان دا پیٹ ہے۔ اے انسانوں، انسان دے پیٹ ہی کے دان دے پیٹ ہی کوئی فرق تو ہونا چاہیے، یہ انسان دا پیٹ ہر شے نہیں کام ہے۔ وہ جرا انجینئر ہونا نا کوئی مشینری بنے دے، بلکہ اس کو سا موجد تناغم کو ایجاد دریافت کرنے والا انجن ہوں چلتا پی انہوں میرا خیال آواز کے انجن دی ہے، یہ چلتا پی یہی نہیں کہ ریکوائرمنٹ فیول ہوتا ہے، ہر شہر چلن واسطے فیول انرجی چاہیے نا، طاقت نال ہر شے چلتی ہے، بندہ بھی طاقت نال چلتا ہے۔ اگر کھاسو نہیں تو کتنی سی ڈٹھے پہ ہو جاتے، اگر کھاون پیون چھوڑ لوں تو نتیجہ کیا ہو سکتا، بندہ حل نہیں سکتا۔ یہ کھاون تے پیون تو طاقت تے انرجی ہے جی بندے کو چاہیے وزی ہے، توانائی ہے، خون بڑھنا ہی چل سکتا۔ ایویں ہر انجن جہاں چلتا ہے نا اندر فیول گتی دے تو توانائی طاقت آندی ہے یا طاقت دے۔ کہیں شاید پٹرول گتنا پوندے، کہیں شاید ڈیزل گتنا پوندے، کہیں شاید بے مختلف آئل یا گیس گتنا مختلف گیس انہوں نے چلتی ہیں کچھ چیزاں، ہر شاید یہ اپنی فیول ہے، غذا ہے۔ اس انجن کو جہاں بنایا اس نے فرمایا حضرت انسان واسطے کیری غذا ہے، ہر شے نہیں لگے۔ اس انجن کو چلانا واسطے صحیح رزلٹ تے نتیجہ گھنن واسطے اگر پیٹرول والے انجن ڈیزل گھت گئے تو وہ تھوڑی جی مسنگ کے بعد بند تھی۔ اگر تسا گیس تے چلانا شروع کر دے سو شے کو جی گیس واسطے بڑی ہوئی گیس پیسو تو یا مسنگ تے یا کم نہ کرے۔ فرمایا اے انسانوں، صرف مسلمانوں کو نہیں آقا قرآن، اے جماعت انسانی، یہ پیٹ صرف حلال پاونے تے طیب پاونے۔ اگر حلال اور طیب کے علاوہ کوئی شے پیسو تو اندے نتیجہ ٹھیک نہ ہو سی، رزلٹ ریکوائرڈ نہ ہو سی، جہاں نتیجہ تھا کو چاہیے وہ متوقع نتیجہ نہ سی۔ ذوق عبادت تاں سی جو اندے اندر عبادت کے ذوق والی کوئی خوراک کے کوئی انرجی پیسو۔ اور یہ خطاب کیا کوئی سارے انسانوں کو خطاب ہے، مسلمانوں کو خطاب نہیں، انسانوں کو خطاب۔ اور اس کو دوسرے آیت کی بات ہے سورۃ بقرہ کی ہے، بس فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو طیب اور پاک چیزاں کھاؤ۔ پہلے انسانوں کو فرمائے ول ایمان والا دا نا چاہ کے وکھرا فرمائے یہ پیٹ دا خیال رکھے،
طیب اور پاک چیزیں دے وچ پوے ناپاک چیزاں نہ ونجن حرام چیزاں نہ ونجن او دے بعد قرآن کریم میں محرمات کا ذکر فرمایا حرام سے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ یہ کچھ چیزاں کا ذکر ول سورۃ مائدہ کی 3 آیت فرمایا ول قرآن نے رسولوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولوں کی جماعت ہمیشہ طیب چیز کھاؤ انسانوں کو خطاب وکرا فرمائے مومنوں کو خطاب وکرا فرمائے رسولوں کو خطاب وکرا فرمائے پیٹ اتنی ضروری جائے بندے کے جسم دی کہ اللہ سونا مختلف ہستیاں کو الگ الگ نا چاہ کے خطاب دیا اس معاملے کی نزاکت ہے اور ایک سوال ہے علماء فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے انسانوں حلال کھوے بھئی جڑا شخص نے حالے کلمہ نہیں پڑھا ان کا تعلق حلال حرام نال کے ہے حالے کلمہ اسے نہیں پڑھا مکلف تو پیچھے چیز اس کو عمل دا فیض دا پیچھے مل سی جو ایمان اللہ ہو سی تھا ورنہ تو ہر شئی تھی وہ علماء نے فرمایا اللہ نے جڑا انسانوں دا نا چاہ کے خطاب فرمائے اور حلال اور طیب دا حکم فرمائے یہ اللہ دا حکم جڑا اون دا تقاضا ہے اون دا میسج ہے وہ پیغام پینے دے سب کہ اگر کافر بھی حلال کھامن دی کوشش شروع کر دے وے اللہ تعالیٰ اون دا خاتمہ بھی ایمان نال فرما چھوڑے سی اللہ تعالیٰ کفر تے مرا نہ دے رزق کی جو برکت ہے جڑا پیٹ دے اندر انسان حلال کھان وقت اے میرے مرشد حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دے نظر مبارک دے تے پوندی ہے جیدا انہاں کو لیدا باویں اے دیکھنا باویں او دیکھنا جنا ول کافر نہیں رہندا ہوندا کلمہ پڑھ ہر کوئی تو غلام حسن دے اگوں نہیں چڑھدا نا کوئی آندا دنیا دا پہنچی دی پئی اس کو ویلے جڑی کافر ہو سی سکھ ہو سی ہندو آپ دے آس پاس لیکن ہر کوئی تو اگوں نہیں آیا جڑے آئے لوگ کیوں آئے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء ہدایت ہو گیا تھے اون دے ہتھیں جڑی ہدایت ہے او کیوں جڑے چون رہندی ہے سارے ٹبر کو نہیں جاننا بابا آسی پوترا بابے نے کلمہ نہیں پڑھا بیٹے کلمہ پڑھ گئے اور شیخ موسیٰ صاحب اور شیخ کریم اللہ صاحب یہ جو ہیں پیو پترے بابے نے یہ کلمہ پڑھانا حضرت صاحب سے بارگاہ دے میرے نانا جی فرمائیں نانا جی بھی حضرت صاحب سے مرید ہیں وہ فرمائیں کہ یہ لے کلمہ پڑھانا شیخ صاحب نے کلمہ پڑھنے دے بعد آدھے سونا میں تو اپنی گھر والی نال کو لمبا تعلق دے پیا لمبا تعلق کئی سالاں دے بعد محبت نہ بھی ہونے تھی ویندی محبت نہ بھی ہوئے تھی ویسے ہونی چاہیے ہر کہنا اللہ تعالیٰ پڑھیں یہ رشتہ ہے بھی تسکنوا الیہا پیار محبت واسطے جعل بینکم مودۃ و رحمۃ لڑائیاں جھیڑاں واسطے نہیں ہے رسن تے مریجن واسطے نہیں اے من کے راواں واسطے رشتے نبھاون واسطے ہوندے رشتے لڑائیاں واسطے نہیں ہوندے رولاں واسطے نہیں ہوندے اور یہ واحد رشتہ میاں بیوی دا جو اللہ فرمانے میں صرف سکون واسطے بنایا کہ رشتے کو سکون واسطے اللہ نے کروایا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها حضرت آدم کو لیے سونا دا جوڑا بیوی بنائی چاہ حضرت حوا کیوں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام میری بڑی دنیا دے وچ کوئی سکون دی دولت پاوے اور سارے واسطے فرمائے سارا واسطے ومن آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها تھوڑی بیویاں جوڑے ہی واسطے بڑے سکون حاصل سکون واسطے جوڑے بیا کوئی مقصد کو نہیں جوڑا تھا ایک کو مقصد ہے کہ حکمہ کول سکون حاصل پیار محبت واسطے اور انسان اگر اس رنگ نال اپنے گھر دے وچ سونا جیون سیکھے نے تے یہ بھی اون دے واسطے شریعت ہے شریعت دا حکم ہے شریعت سب گھر کول جیون دی راہ سی میاں بیوی دے باہمی تعلق سکون تے محبت والے تعلق اور سونے رشتے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے مطابق جیون دی توفیق عطا حلال اور طیب شیخ موسیٰ سے بات سونا بی بی نال ظاہر تعلق ہے تے ہن کلمہ پڑھن دے بعد تے جدائی تھی وینی اس دے بعد لا ہن حل لکم ولا ہم کیویں سورۃ ممتحنہ دی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بایمانہن اللہ تعالیٰ انہاں دے امتحان گنے جڑیاں عورتاں مکہ کو لائیں مومن بن کے امتحان کرے فرمایا اور انہیں جدائیاں ہو گئی وہ انہاں واسطے حلال نہیں کافر واسطے کافر انہاں واسطے حلال نہیں اگر میاں بیوی جی کافر ہوئے تو جدائی پہ گئی لہذا ہوں ایک نے کلمہ پڑھ چھوڑے پئی حالے مومن نہیں تھے جدائی پہ گئی او شیخ صاحب حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ گزارش کرے پین سنا ان کرم فرماوا جو فقیرن تک بھی نور پہنچ وجے وہ چونی جنوبی دے بیٹھی
چونی شمالی بکھر دے نال جی بس وہ چونی دے بیٹھی فقیر نہیں اور پتہ نہیں شیخ صاحب کچے علی جا کے کلمہ پڑھ دے تو کلمہ پڑھ دے پہ حضرت صاحب نے فرمایا بھائی فقیرہ تیرے دل تک اگر نور پہنچ گیا ہے تو فقیر نہیں پرے تک کونی بیٹھی پرے تک کونی بیٹھی جیرے ٹائم خامند نے حضرت صاحب کی بارگاہ کلمہ پڑھے اسے ٹائم بی بی نے گھاری چولہے پہ کلمہ پڑھ مرشد کی آنکھوں تے ہی پہنچ ہر کوئی تو غلام حسن سواگ دے کو نہیں آیا نا یہ جے آنے کون ہے فرمایا یہ حلال اور طیب والے جنے ہیں جے کو اللہ نے چون چھوڑے حلال دا صدقہ اللہ نے کفر تے موت نہیں اللہ نے ایمان کی دولت لے چھوڑی اللہ نے خاتمہ ایمان کے فرمایا قرآن نے انسانہ کو خطاب بکھرا فرمایا مومنہ کو خطاب بکھرا فرمایا رسولہ کو خطاب بکھرا لہذا حلال اور طیب وسط انسان کو اومیں کوشش کی میں نماز فرض ہے اومیں اندر ونجن ہمارا لقمہ حلال فرض کوئی اسی وجہ لہذا یہ جرا کاروبار ہے یہ پیسے کماؤنا یہ دین دا حصہ ہے حلال کماؤنا دین دا حصہ ہے بلکہ حضور دی حدیث پاک ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہیں کہیں عمل نال معاف نہیں ہوں گے حالانکہ نیکیاں نال گناہ معاف تھی بنے اصول ہے قرآن ان الحسنات یذھبن السیئات تو سا نیکی دا عمل کرے سو چنگا کم کرے سو اللہ سنا پچھلے گناہ آپ معاف کرے سی چاہیے نیکی دے فیض دا صدقہ سونے فرمایا تو سا نماز دے پابندی ہے نا ایک نماز پڑھ دے اس دے بعد ول 5-6 گھنٹہ 2-3 گھنٹہ بعد کوئی نماز اویلا تھی وندے فرمایا جے ہن نماز پہ پڑھ دے پچھلی تے این دے وچالے والے گناہ اے نماز معاف کر جمعے دے وچالے والے نماز جمعہ معاف کر عید کو عیداں دے وچالے سال دے گناہ اللہ کرم جو فرماندے معاف کر تو گناہ نیکیاں معاف کریں گے لیکن کچھ گناہ ایڈے وڈے ہونے جو کہیں نیکی نال معاف نہیں تھی سونے فرمایا وہ کی میں معاف تھی دیں فرمایا میرا ذنوب لا یکفرها الا الہموم یا الا ہم المعیشہ حضور نے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں کہیں عمل نال معاف نہیں تھی دے ہاں ہی کہ مونجھ نال معاف تھی گا ایک پریشانی کے لیے فرمایا رزق دی پریشانی یہ بندہ سویرے نکلے نا مزدوری واسطے کاروبار واسطے اور بالا اپنے سودے بھی دس چھوڑے میرے واسطے ٹافیاں آنی ہیں میرے واسطے چپس آنی ہیں اور فقیرنی نے اپنے سودے دس چھوڑے میں نے بھئی تیل گیو بھوکا پیے تے وصل ٹماٹر بھوکے پہن آلو بھوکے پہن فلان چیز ختم ہے یہ ساری پریشانیاں بھی بندہ اندر کی دی ویندے تے وہ سوچے نہ ویندے پتہ نہیں مزدوری لبنی بھی ہے کہ نہیں یہ سودے بھی آنے پتہ نہیں کچھ ملتی بھی یا کاروبار واسطے ویندے پی منڈی سامان کی دی ویندے پتہ نہیں منافع ملنا بھی ہے کہ نہیں یہ جڑی پریشانی ہے حضور نے فرمایا رزق کے حلال دی تلاش ہی جڑی پریشانی ہے یہ گناہ کہیں عمل نال معاف نہیں ہوندے مونج دیاں اے بڑیاں او گناہ بھی معاف گناہ بھی معاف دے عمل المعیشہ لہذا یہ جڑا کارخانہ کھولی پے دکان کھولی بیٹھے کوئی کھیتاں ہل چلیندا بتے اے دنیا دا کام نہیں ہے دین دا کام ہے رزق کے حلال یہ میں نہ ہوئے کہ بندہ کئی بندہ کو دین والا بخار چڑھ دے بھئی بالاں کو گھر چھوڑ کے تے وہ دین دی خدمت نکلتے ہوئے اور کئی سجن سے کہتے ہیں دین دی راہ تے نکلو بھئی دین دی کوئی وکھری راہ تے نہیں میرا گھر بھی دین ہے میری دکان ہی دین ہے میرے کھیت کھلیان بھی دین ہے میری منڈیاں کے بازار بھی دین دی راہ کو گئی تے دین نے سب کو اسے دنیا کو سونی بناوا دا حکم فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اے اللہ ساری دنیا ہی سونی بنا سکے آخرت ہی سونی بنا دنیا سونی کیویں بن سی دنیا جیسو تو سونی بن سی اساں جو پہاڑاں دی غاراں چ ون پاؤں دنیا میرے پال میرا فرض میری بنیادی ذمہ داری ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا آپ کو بھاگ کر بچاؤنا ہے گھر والوں کو بھی بھاگ کر بچاؤنا انہوں نے کول راسا نا بھاگ کر بیٹھے میں انہوں کو چھوڑ کے کہ بے جذبے جدی کو میں دنیا کو ٹھیک کرنا ہے بال خیر ہے ٹھیک تھی جن پر یہ سارے بدماش بنوے سے سارے چور ڈاکو اور ڈھیٹ بنوے سے اور میں دنیا کی اصلاح واسطے کھواتا ہوں میرے بال تو میری بنیادی ذمہ داری دنیا کے بال تو میری سیکنڈ ذمہ داری وہ تو سیکنڈ ہے سیکنڈری ہے وہ تو فرض کفایت میرے واسطے میں نہ کر سکتا کوئی بھی اگر اللہ نے ہر کہیں کوئی اجازت نہیں دی تھی جو سارے مبلغ بن کے بچ کو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فرمایا ہی گروہ بڑے وچ ہوے ہی جماعت ہوے ہر علاقے دے چار بندے مل کے جماعت جڑے ليتفقهوا في الدين پہلے دین پورا پڑھیں دین پورا پڑھنا ادھے پڑھے دے رہے دنیا کو ان پڑھا نقصان نہیں تھا ادھ پڑھا نقصان نہیں تھا برباد دنیا ادھ پڑھا
نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. پورا پڑھیں وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، پورا پڑھ کے فرمایا یہ ولن وقت ہم لوگوں کو خطاب کریں، لوگوں کو ڈرامیں، لوگوں کو حق دلاتے ہوں چلا واپس. لہذا رزق کمانا، دکان کے باما یہ دین دا حصہ ہے، دنیا دا حصہ نہیں ہے، دین دا کام ہے. لہذا سب کو صرف انہاں شہید کا خیال رکھنے جی شریعت نے حکم فرمائے. انہاں نے بھی جھوٹ نہیں بولنا، کہ کوئی دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنا. من غش فلیس منا، جڑا ملاوٹ کریں دے مومناں دی جماعت دا حصہ. ملاوٹ نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی. مومن اچھا ستھرا تے ایک نمبر ہوندے، دو نمبراں دا مومن نال کوئی تعلق نہیں. المؤمن مرآۃ المؤمن، حضور نے فرمایا مومن مومن واسطے شیشہ ہے. اچھا ستھرا دل مومن کہ مومن واسطے مومن دے دل وچ کوئی میل اور کھوٹ نہیں ہوتا. ہر واسطے اچھا ستھرا رزق اللہ سونے عطا فرمائے. رازق اللہ سونے سارے کوڑا نال سارے رزق کی وعدہ نہیں تھیواں. پیسے دا ود ویسے ضرورت ہوندے کوئی زیادہ ود ویسے تو کیندے ویسے. پیسہ دی کثرت نال انسان دی ضرورتاں پوریاں نہیں تھینیاں. پیسہ دی برکت نال، رزق دی برکت نال. برکت کان دی جو حلال ہوے، طیب ہوے اور جھوٹ اور دھوکے کو پاک ہوے، ملاوٹ کو پاک ہوے، ود سونے رب دیاں برکتاں اتر دیاں. وہ تھوڑا بھی بہت تھی ویندا بندہ، کیونکہ ضرورتاں اللہ تعالیٰ ضرورتاں دا منہ نہیں کھلن دینا. تساں ستیاں رہو جنے میں پیسے تھوڑے، ضرورتاں بھی تھوڑیاں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور برکت عطا فرمائے. لہذا رزق حلال کمانا دین دا حصہ ہے، دنیا دا حصہ نہیں، دین دا حصہ ہے. اور حضور دا یہ ارشاد گرامی ہے کہ التاجر الصدوق الامین، کہ جڑا تاجر سچا ہے تے امانت دار ہے. اسی کا بیان فرمایا، جھوٹ نہیں بولے گا، سچا ہے، امانت دار ہے. کہندے نال کہندے اعتماد کو نقصان نہیں دیندا، پیسہ دے معاملے کی خیانت نہیں کرے گا، اور معاملات کہندے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا. وہ دوسری سچا اور امانت. اگر اس صحیح نہیں فرمایا کتوں سی، فرمایا قیامت دری مع الصدیقین والشہداء، یہی حدیث مع النبیین. فرمایا قیامت دری نبیاں دے نال ہوسی یا شہیداں دی صف وچ کھڑا ہوسی. او تاجر یا پوری زندگی پیسے کماندا ہے لیکن سچ علیہ سے امانت داری کو کم کی دے، جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی. قیامت دری شہیداں دی صف وچ کھڑا ہوسی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اور دوسری چیز مال دے وچوں اللہ دا تے بندہ دا ونڈا کٹھیندا رہا حصہ. اللہ تعالیٰ رزق کے حصہ رکھے. انسان کو اپنے ہاتھ کھلے رکھنے چاہیے ہمیشہ. کوئی منگن والا ہوئے مونجھے نہ تھی، وہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تھوڑے بوئے پہ اپنا مہمان بھیج چھوڑے، تحفہ بھیج. حضور دی حدیث ہے کہ ہدیۃ اللہ للمومن السائل علی بابہ. فرمایا مومن واسطے اللہ دا تحفہ ہے کہڑا کہ کوئی منگن والا اندے بوئے تے آوے. یہ اللہ دا تحفہ ہے. تو جیب بھی جو جرا پیسے پہ کر دے، پیسہ نہیں ہے میرے کئی بیماریاں بھجاوے سی. الصدقۃ رد البلا، کئی بلاواں دور کر دے، کئی بلاواں. اور خرچ کرنے والا، خیرات کرنے والے لوگ بہت ساری بیماریاں تے اچانک حادثات تو محفوظ رہا، کاروباری نقصانات تو محفوظ رہا. یہ پیسے جن انسان جیب وچ نکلن دے اوندا تے اون دے بالا واسطے صدقہ بنوان دے. اللہ تعالیٰ کئی بیماریاں، تکلیفاں، دکھاں، حادثات تو محفوظ رہا. یہ سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائے کہ کئی مسلمان تاجراں نے این واسطے دکاناں کھولیاں کہ وہ سفید پوش لوگ جڑے ادھار نہیں مانگ سکتے لیکن اوکھے ہونے ایویں تو پیسے نہیں مانگ سکتے، چلو ہٹی تے ادھارے سودے تو ہر کوئی گننا آوے، وہ تو چاہتے جب مجھے رتی سے لا دے. فرمایا انہاں دکاناں کھولیاں این واسطے کہ وہ لوگ سفید پوش کہ ایویں مانگ نہیں سکتے، چلو سودے گن ویسے بھیجنا تھی سنتے کو ڈھیریاں تے آنڈے سو، فلاں موقع تے آنڈے سو. فرمایا انہاں دکاناں کھولیاں، سودے ادھار دیتے لیکن رجسٹر تے کھاتے نہ کھولے کہتے، لکھا نہ جو کون گن گئے تھے کتنا گن گئے. اگر ولا جیسی تو والی سے کم آوے سی، نہ جیسی تو دکان کھولی جو اسے تو واسطے، نہ جیسی تو اور ایسی. وہ ایک ویلفیئر ہے اللہ صاحب سیاح حسین سیلانی ویلفیئر، ایک تنظیم ہے ویلفیئر، وہ کم کریں دے پہنو کھانا کھویں دے مستحق لوگوں کو، کوئی لکھاں دی تعداد پاکستان میں کھانا.
مولانا بشیر صاحب انہوں نے چال جن کے انہوں نے ایک کال انٹرویو میں پڑھا تھا، ایک کال دلچسپ ہے. وہ آدمی کو پہلے میں خیراتی کام شروع کی تھی نا، لوگوں کی مدد، ایک رو غریب کی مدد کی تھی تو وہ مشہور تھی کہ اول پہ غریب آن لگے. ظاہر ہے ہر کوئی ہیلا کریں بھی چلو ایک رو کی مدد کی گئی تو پہ بھی آن پہ. وہ آدمی میری ایسی حیثیت نہیں جو میں ایسے بندے رجا سکتا آیا انہوں نے ضرورتیں پوریاں کر سکتا، لہذا میں پریشان تھی کہ ہوں کیا کرے سا ہوں کم شروع کر ہی بیٹھا، کم ہی چنگائی رہے کہ ہوں پیچھے ہٹ دے کوڑا لگنا جرا امید آ جن کے میرے بوئے تے آ کھڑے ہو سو دے کتنے بوئے سوچے ہو سن، کتنے بوئے سوچے ہو سن والا اپنی سوچا مٹا کے میرا بوہا آن کرا ہو سی آخری فیصلہ بے ہوں جنے دو وینے وہ کوئی حل کر دے سی سارا مسئلہ حل کرے سی. تو میں یہ کیفیت ہی چاہیا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک عرضی پاتی کہ ان دی بارگاہ پیش کر. میں اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مولا ضرورتاں پوریاں کرنے والی تو تیری ذات ہے، اسی تو کوئی شک نہیں. تیری اجازت ہوندی ہے تو کم تھی نے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. تو دروازے کھولیں تو کھل دیں، تو دے چھوڑیں تو کوئی نہیں کھولے. قرآن فرماتا ہے سورۃ فاطر کی دوسری آیت. تو کوئی شک نہیں تو ہی حل فرماؤ. ان سنا کرم فرما اگر غریبوں کو بھیجنا تو امیر بھی تو بھیجنا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. امیر دے دے رہا میں غریب دے رہا میں وہ آدھے اللہ سونے کو میرے جڑے سادے جی لفظ ہیں نا یہ پسند آ گئے کہ ہوں روزانہ 1 کروڑ دیون والے بھیجے گئے. 1 کروڑ روزانہ کی آمد ہے. یہ لوگ صدقات و خیرات جمع کریں انہوں نے اکاؤنٹ 1 کروڑ روپیہ روزانہ. اور وہ لوگ کئی ویلفیئر کئی تنظیمیں وغیرہ چلانے پہ خیراتی اور سب سجائی. امیر بھیجے مولا غریب بھیجے نا تو امیر ہی بھیجنا کیونکہ سارا دے دل جو تیرے ہاتھ ہے. مسئلہ حل کرنا سارے پاسے ایک سادہ جی سیاسی ہے وہ کھڑ پینچ قسم کا سیاسی نہیں گزارے آتا وہ بات وہ بڑے بڑے کم کر گئے بڑے بڑے کم یہ عموماً لگتے ہیں وہ بڑے جنے کریں گے وہ نکا جڑا جانے تھے بڑے کم کر گئے. ان کو میں پوچھے پہ یہ تو یہ اسٹیچر کا جانا تھا نہیں لیکن کم کو بڑے کر اس کہ میں ایک دیا کم کی تھی پیا دو کم کرے کہ میں کم واسطے ٹرتا پیچھے آؤں وہ کماں دے مالک کی بارگاہ پہلے آ سکے اپنے قدم پیچھے چلنا پہلے او کو آدھا جیندے ہتھیں جدیاں انگلی بندہ دے دل لے. حضور دی حدیث ہے نا قلوب العباد بین اصبعین الرحمن. بندہ دے دل اللہ دی انگلیاں دے درمیان ہے. ان دی شان نہیں ہوتا انگلیاں کو مراد دی طاقت. اللہ سونا فرمایا جنتے چاندے بندہ دے دل پھیر چھوڑے جنتے چاندے دل پھیر. مولا ہوں جے کول کم ویندے پئے وہ سارے واسطے مہربان تھی وجے تے کم کرے جیسا اللہ سونے دے حوالے پہلے کرے نا کم کو پیچھے بندہ تو ٹردا کہ ظاہری چونکہ اسباب واسطے سمجھنے پے لیکن اصل کم کرنے والا تو ہے حوالے تیرے کے. اور اللہ کرم فرمائے سب کو خالی نہیں بلندا بات کانڈ نہیں لگنے دا کامیابی عطا انسان جڑ وجے وابستہ ہو. تو کاروباریاں نے کاروباری واسطے کی تھے کہ اللہ دے بندہ نے کم میں آپ ایک آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے واسط کو سامان بھیجا غالباً واسط شہر کو بسرا کئی اٹھ لڈے ہوئے غلے دے بھیجے اور اپنے غلامی نال بھیجے اور جڑا انچارج ہے نا غلاماں دا اس کو فرمایا مسلمان تاجر نے کہ اتھا ونجے جڑا ریٹ چلدا پیا ہوئے بسعر یوم ہی یہ منڈی چ ونجے نا بسرا دی جڑا ریٹ چلدا پیا اسے ریٹ تے مال بیچ چھوڑے جائز منافع جڑا اسی اس نہیں دا اون رکھ کے تے مال بیچ. وہ اتنا پہنچا اس نے ڈٹھا منڈی کو جائزہ کیتا ان دے بعد اس کو دے مقامی تاجرہ نے مشورہ دیتا بھی حال نویج 1 ہفتہ ڈھلا جا تیرا منافع کئی گنا ود ہوئے سی. آج 1 روپیہ 1 گنا منافع تو کل 10 گنا تھی کئی گنا ود ہوئے سی. لہذا تھوڑے ڈی صبر کر اس نے ول واپسی خط لکھا اپنے مالک تو ساتھ حکم فرمایا ہے بسیر یوم ہی یہ ریٹ چلتا کہ لے چھوڑے لیکن یہ منافع ایک جائز حد تک مل جاتا ہے لیکن میں آگے چلو زیادہ مل ویسے لہذا میں ہفتہ اور روک چھوڑے اور وہ ہفتے دے بعد یہ فائدہ تھی ہے کہ اتنا گنا ود کے منافع تھی ہے اور ہوں اس منافع دی وجہ کل میں اتنے اٹھ مزید لڑ کے اتھو دے مال دے ول واصل گنا سے یہ رہا میرے طریقہ ہوندہ ہے بارٹر سسٹم. یہ خط اس تک پہنچا اس نے واپسی ول خط بھیجا. حضرت عمر دے دور پر یہ خطوط کا سلسلہ ہے یہ فاسٹسٹ ہے جی میں آج کل ساری ٹی سی ایس سروس کام کرے دی. حضرت عمر دے دور جی میں خط آنے دے بن گیا مختلف انہوں نے
چوکیاں بنائی ہوئی ہیں جتھا گھوڑ سوار موجود ہوتا ہے، تیز گھوڑے، عربی گھوڑے، اور بندہ بھی تازہ، مطلب 5-7 گھنٹے ایک گھوڑا سفر کرتا ہے، اتھا جی میں خط پہنچتا ہے بھی جانا تیار کھڑا ہونا، وہ کو خط لینا ہے، یہ گھوڑے والا صحیح کر کے پیچھا والا ہے، تازہ دم گھوڑا کے تازہ دم سوار ابو ول اتنے گھنٹے بعد دوجا یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کو کوفہ، بصرہ، فسطاط مختلف شہروں میں جیری ڈاک ہے وہ 2-3 ڈیہاں دے اندر حضرت عمر تک آندی ہے تھی۔ یہ طریقہ اور یہ نظام حضرت عمر کے دور پر بار واپس خط آیا ہوئے رہندا اس کے سجون تے منافع تو زیادہ کما کے دے لیکن دیرا تے ستری مال روکے ان دی وجہ کو ریٹ ود گئے، تو یہ دس جی ریٹ تے ودھین حضور دی امت واسطے، اللہ دے بندہ واسطے، دل نال تو کوئی زیادہ پیسے نہیں لینا ہوتا، مجبور تھی کہ لینا ہوتا، مزہ تو نہیں آتا زیادہ پیسے لینے، وہ مجبور تھے چونکہ مال نہیں ملا، مال دی کمی تھی گئی مال۔ اگر تو ہفتہ پہلے اپنے سارے اونٹ شامل کر دے میں مارکیٹ دیں گے تو ولک نہیں مہنگائی رکھی ہوئی آئی تو مطلب ہے تیری وجہ کو مہنگائی تھی، اور تیری مہنگائی کی وجہ کو کو زیادہ منافع ملے، جتنا کچھ کمائی اضافی ہو سارا اسے منڈی جو تھیں تقسیم کر کے اٹھاؤں گے لوگوں سے ثواب دی نیت کی کے بغیر۔ میں صرف اللہ کو دعا مانگتا کہ تیری تے میری یہ نلاکی معاف کر چھوڑے کہ ایسا انہیں بندہ واسطے مشکل پیدا کر، اس سے بندہ واسطے مشکل پیدا کر، اللہ ساری یہ مشکل معاف کر چھوڑے۔ دیکھو کاروبار تے ایک بہت بڑی سہولت ہے یہ تو لوگوں کو نہیں پڑے، یہ کارخانہ کھلا بھی گرمیاں دی ٹھنڈا پانی کی میں ہاں ٹھار چھوڑے نہ پڑے، کتنی بڑی خدمت۔ اگر اس سے خدمت دی تو 2 نمبریاں شروع کر دو، ہاں بھی ٹھیندے پے لیکن نال بجائے ثواب دے گناہ گندے حالانکہ سر او کہ صوفی دا میں پڑھے ہوا دے جنا تو اے جڑا پیسہ نال جنت مل گندا ودا اس پیسے نال پیسے ہی اپنے خون پسینے دی کمائی ہے تے بجائے جنت گنن دے بندہ بھاواں خرید کرے دا ودا دوزخ خرید کے اس کو بڑا بدبخت کون ہے اپنے پیسے نال دوزخ۔ بھئی آسائشاں سے کتنے اتنا ویسی لگا کھڑے بھئی ٹھڈے تھی وہ آسائش ہے، اساں آسائش نہیں کی تھی، پیسے کما کے اپنے واسطے تنور لا کھڑا ہے، نعوذ باللہ دوزخ کی صورت ہے۔ رب کو ناراض کر رب دے بندوں کو تکلیف پہنچا کے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا بجائے اساں پیسے نال جنت گرن دے اساں ہاں گن چھوڑ اللہ معاف فرما۔ سب پیسہ تو بہت بڑی دولت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے پیسے کو اپنا فضل کرتا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جمعہ دا حکم ہے اس کے بعد فرمایا کہ زمین ہی پھیل ونجو اللہ دا فضل بولو، اللہ دا فضل کیسے پیسہ اللہ دا فضل ہے کیونکہ تھوڑی مشکلات دور تھی وے، تھوڑے بالا نے مسئلے حل تھی وے، تھوڑی اپنی تکلیفوں اور کئی ضرورتیں پوری ہو گئی اللہ دا فضل ہے، لیکن فضل ہوں صورت ہی چیز نہ پیسے نال انسان جنت گندا ودا ہوئے اور رب کو منیندا ودا ہوئے اللہ کی رضا سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور کا ایک واقعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پر، حضرت معاذ بن جبل کو حضرت عمر نے کوئی کم بھیجا، کوئی ڈیوٹی سرکاری ڈیوٹی پہ بھیجا، حضرت معاذ بن جبل یہ واپس آئے، گھر والا پوچھا بھی سرکاری کام نال گیا ہوئے کوئی پیسے بچائے گنے ہوئے کہ نہیں، سرکاری کام میں پیسے بچائے ہوئے کہ نہیں، گھر والا نے مقصد واسطے پوچھا تو ظاہر ہے یہ پیسے مل گئے تو بچت تو کر سکتے ہوئے کہ پیسے ملے تو کو بھئی اتنی ضرورت ہو سی تو کا ضرورتیں گھٹاؤ چاہ اپنی تے اوکھا جی کو تو کچھ بچت تھی ویسی جائز بھی کچھ گنجائش کی ہو گئے ایسی بچت۔ حضرت صاحب تشریف فرمائے، حضرت معاذ بن جبل کو پوچھو نے حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں لگا تھیواں تو پیسے بچاؤں، لگا تھیواں تو پیسے بچاؤں۔ گھر والے سمجھا شاید حضرت عمر نے کوئی نگہبان لاغت بھیج چھوڑا اسی بھائی تو دے دھرا میں جو حضرت معاذ کیویں پیسے لیندے پہندے کساں لیندے۔ گھر والا آکھا اگر حضرت عمر کو یقین کو نہیں اعتبار کو نہیں تھوڑی اتے وقت میں کو بھیجنا چاہتا، اگر کوئی نگران بھیج چھوڑانے میں تو دے دھرا رکھی واسطے بندہ بھیجا۔ حضرت عمر تک کالوان پہنچی، حضرت عمر نے حضرت معاذ کو سجا کہ فرمایا اے معاذ میں کہہ کے بھیجا ہی تیرے نال بھی تو آنکھ رکھے معاذ بن جبل کے پیسے کتنا لگا۔ حضرت معاذ نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا تیرے گھر والوں کی شکایت پہنچی ہے، اگر معاذ تے اتوار نہ نے تو میں کو بھیجنا چاہتا۔ حضرت معاذ نے اس کی سونا گھر والے گال سمجھے نہیں، سمجھے نہیں، میں یہ نہیں آکھا حضرت عمر نے بھیجا ہے، میں تو آخر نگران ہے میرے اتنے، میں اکلا تھی وہاں لگا تھی وہاں تو پیسے بچاؤں، میں اکلا تھی نا
سونا میں تھوڑے بھیجن دی نہیں گال کی لیکن نگران ہے تو صحیح نا ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ سبحانہ فرماتا ہے اللہ تھوڑے اوپر نگران ہے دیتا بھی ہے لیکن میں چیزیں فرمایا میں اللہ سونے اون نگران کی گال کی کہ اللہ کو لکا تو پیسہ بچاؤں اور دیتا حاضر محترم مومنی ہوئے کہ اللہ کو حاضر ناظر نہ سکتے مومنی ہوئے کہ اللہ کو حاضر ناظر نہ سکتے تو سر دیکھو ای ویلے پاکستان دے حال دیکھو جب پرے وجن دی لوڑ نہیں جب کوئی اقتدار تے عہدہ ملے اس نے اپنے اقتدار کو اپنی جیسے شخص کو اللہ نے کوئی مہارت دی تھی اس نے سارا فن لوگوں کو ہاتھ مارنے کی دکھا چھوڑا لوگوں کو ہاتھ کی مارنا ہے اکھی کی مٹی کی ہوگا یہ سڑاپے بندے تھا کہ اپنے واسطے دوزخ بھرے نہ رہے اس کو بڑا جاہل کون ہے آپ کو سیاح نہیں سمجھے دے اور لوگوں کو دھوکہ دے کے کمانا چاہتا اصل رزق وہ ہے جنہاں لوگوں کو فائدہ پہنچا کے نفع پہنچا کے لوگوں کو نفع دے سو کیونکہ حضور نے فرمایا حضرت امام طبرانی فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارا بھی کہ سونے پر کہیں شخص نے پوچھا کہ سب کو افضل عمل کے رہے حضور نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم کہ مسلمان کا دل خوش کرنا کول بڑا کوئی عمل کو نہیں سب تو بڑا عمل مسلمان کا دل خوش کر دے اساں دکان کھولی بیٹھے کتھوں کول دکان والا چیز چاہ کے آندا سبزی کوئی ملتان پر گھن کے آسی تھوڑی رنگ پر دیوچ احمد پور سیال ہے کوئی اتھو چاہ کے آسی کوئی محفل گڑھ کول چاہ کے آسی کتھوں کول سبزیاں چیسی فروٹ جیسی یہ چیزاں آ کے بلنا کو سونا سونا سجا رکھ سی تاکہ دیکھ کے بھی تھوڑا کھاون کو دل آکھاں لگ پائے ایویں خربوزے سجے پین ایویں مینگو آم بھی آمنا لے وہ سجے پہ ہوتے مختلف چیزاں اس رنگ نال سونیاں ستھری پریزنٹیشن وہ تسا گھن سو بھئی یہ چیز والا مستے نعمت دے رہا اتنے دوروں پر گھن کے پسینہ پسینہ سبحان اللہ اسور لے بولیاں لگ دیاں پتہ نہیں سارے سجان گئے پھر انہیں لیٹیاں اسور ہے 3-4 بجے اسا مٹھی نیند سوتے پے لیکن سارے منہ دے ذائقے والے خادم پہلے گئے کھڑے منڈی تاکہ میرے گھر دے کوئے تک رزق پہنچ ونے میری ضرورت پہنچ ونے کتنی بڑی خدمت اور اگر سچی علاوہ تے امانت دار ہی ہو منافع بھی جائز رکھے تو نمبری نہ کرے اور ایویں نہ کرے کہ ظاہر چیز بئی ہوے اندر کوئی بئی ہوے پیٹیاں جو بھریاں پہن اتنے کوئی بئی شے اندر کوئی بئی شے دھوکہ دیون کی کوشش نہ کرے چونکہ اساں بندہ نال نہیں جیونا اساں بندہ دے رب نال جیونا او دے نال حساب بنے اللہ نال حساب بندہ نال کوئی حساب کوئی نہیں حساب تو اللہ کو بندہ تو اترے سونے سونے خربوزے دیکھ کے یا مالٹے دیکھ کے یا مینگو دیکھ کے جو چیزیں کھتی سے اتنے ستھرے ہو سے تو دیکھ کے اٹھلا ویسی کوئی 4 روپیہ دا فائدہ تو تھی گیا لیکن رب سونے کو تو حساب دیونا حدیث ممبئی ذات سرور اگر کوئی دھوکہ دیتے سے دھوکہ اتنی باوفاش ہے نا دھوکہ جو دوسرے قدم تے اگوں آیا کھڑا ہوتا بندے بہت دیر نہیں لیندا والا دے گھر آپ اساں کو دھوکہ دیتے ہو کوئی بیا وڈا سجون اللہ نے سارے متھے لا دیتے بھی تو دھوکہ دے سی تو بے دھوکے باز ہی بندے جے تے کو بھی ہاتھ مرے سے اساں جو کچھ کمایا ہے صحیح کے گان کھول کے دے ہر چیز میرا سونا سجن رب کائنات کے نال انسان کو جیون سکھا مالی عبادت اور جانی عبادت مالی عبادت عبادات دے باب وچ جڑی مالی عبادت ہے ایندا اجر دا جڑا پیمانہ ہے نا وہ مختلف ہے ساری نیکیاں دا اجر بھی پیمانہ ہے پیسہ والی نیکی دے اجر دا بھی پیمانہ پیسہ والی اگر تساں کوئی بھی نیکی دا عمل کیتے نفل پڑھیے درود پاک پڑھے کہندے نال نیکی کیتی کوئی بھی کہندے دل خوش کیتے ہر نیکی واسطے قرآن نے ایک اصول بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها تو سب کہنے نال نیکی کرے سو اللہ تعالیٰ ہی کی دیاں اللہ عطا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نیکی چھوٹی کول چھوٹی جڑی ہے نا ہینی کول ہینی وہ بھی اللہ عمدہ بدل ہے اور گناہ جتنا موٹا بھی ہوئے تو من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا گناہ جتنا موٹا بھی ہے ہک کو بدلہ ملتا ہے گناہ ہک دا ہک لکھا ہوئے ہیں دو نہیں لکھے ہوئے نیکی جتنی ہینی بھی ہے وہ داہ گناہ ہوں گا یہ ہر نیکی بس لیکن اگر تساں پیسہ کڑ کے اللہ دی راج خرچ بھی دے جا یہ اس میں ہک دا داہ نہیں قرآن کریم فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ
ایک روپیہ اگر اللہ دی راہ خرچ کیتے او 10 گنا نہیں فرمایا کم سے کم بدلہ ہے 700 گنا 700 گنا کم سے کم اس کو گھاٹے بھی پڑا 1 روپے دا اللہ نے نام اعمال کی لکھے بھی جانا 700 روپیہ دیتی بندے اللہ 700 گنا اور واللہ یضاعف لمن یشاء 700 گنا کم سے کم ہے اس کے بعد اللہ فرماتے جن واسطے اللہ چاہتے وہ 1400 جا کریں گے 700 1400 دیتی بندے واللہ واسع علیم اور 1400 کی آخری لمٹ نہیں اللہ وسعت والا ہے جن واسطے چاہے اجر بے حساب فرما 1 روپیہ ساری زندگی کا فیصلہ کی تھی ہو سکتا پیسے لاؤنا اللہ دی بارگاہ دے پیسے کون لے سی جن کو حسن تھا لہذا دنیا کماون دا تسا اجر کا دیکھو ذرا کہ پیسہ تسا کمائے اور پیسہ وہ چیز ہے کہ ایک بھی جا کے 700 ملے کم سے کم اور اگر خلوص ودا گئی ہے تو وزن بھی ودا گئی ہے اور اتنا وزن ہو گئی ہے کہ اللہ نے اپنی شان کریمی کے مطابق بے حساب کرم فرمایا ایک کاروبار کرنا اور بل سونے رنگ نال کرنا سچ علیندہ رہنا جھوٹ کا سہارا لینا زندگی کے ہر معاملے حضور نے مسلم شریف کی حدیث ہیں کچھ جن حضور نے کبائر بیان فرمایا کبیرہ گناہ بڑے گناہ بیان کر کے چوری ڈاکہ بدکاری یہ چیزیں بیان کر کے غیبت وغیرہ حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر کیا میں ان سارے گناہاں کول ہی بڑا گناہ بڑے گناہاں کول بڑا گناہ کو بیان نہ فرماؤں صبر عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرماؤ حضور نے فرمایا سارے گناہاں تو بڑا گناہ ہے قول الزور و شہادت الزور جھوٹ بولنا کہ جھوٹی گواہی دینا سارے گناہاں دی ام الخبائث سارے گناہاں پر بڑا جھوٹ بولنا اور ایسا جھوٹ کو اپنا روٹین بنائی میں بے کیف اور بے فیض اور بے فائدہ دینا دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ کوئی چلو پیسہ نہ فائدہ دینا پیا ہوئے وقت بھی جھوٹ دی کوئی گنجائش کوئی دنیا والا تو کٹے سی جن کوئی فائدہ کو نہیں ایسا اٹھا لوگوں کو کھلاون واسطے بھی جھوٹ بولے مزہ گنان واسطے بھی جھوٹ مزاح دے بھی جھوٹ دی جائے اللہ سارے حال کو کرم فرماؤ یہ پیسہ انسان کو رب تک گنوائی سکے اللہ دی رضا تے جنت تک ہاتھ رب کی گنوائی سکے دو قسم کی عبادات جانی اور مالی اور یہ جرا مہینہ چل رہا ہے نا اس ماہ مبارک دی دوسرے راتی بعد ہی رات بیانی ہے جنہی مغفرت دی رات اگر زندگی جیسا کوئی نہ لے کے جیتی ودے ہیں ظاہر ہے ہر بندہ خطا دا قدرہ جو ہے کہ کئی نہ لے کیاں کئی کوتاہیاں ہو غروب شمس کو ان کے فجر تک اللہ سونے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے نزول جلال فرمائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرمائے کہ پوری رات اللہ دی رحمت سڑے دی رہی ہے کوئی بخشش منگن والا کہ میں بخشش عطا فرماواں ہے کوئی رزق کی وسعت منگن والا رزق وسیع فرمانا چاہتا ہے کوئی دکھاں تکلیفوں کو نجات منگن والا فاو عافیہ میں دکھ ٹالنا چاہنا تکلیفوں سے پریشانیاں دور فرمانا اور جنا رب خود آوازاں دے دے سرینا کیا ہوئے بلکہ میں ہوندے کہ کوئی کریم کوئی سخی کوئے تے سنے تے وطا کے وجہ اپنے گھر باج وجہ سر کے کون بلیں دے سخی بغیر سدے آمن اللہ تو خالی نہیں بلیں دے کہ جنا کوئی سر کے اپنے بوہے تے کہ بلا لے ان دے بعد کی میں ممکن ہے کہ خالی بلا جائے لہذا یہ ہر کہنے جھولیاں بھران دی رہا قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ اے ایمان والو سچی توبہ کر چھوڑو توبہ نصوح خالص توبہ اللہ دی بارگاہ کر چھوڑو گناہاں دی معافی مانگ چھوڑو ہر ویلے گناہ دی معافی قبول ہے توبہ ہر ویلے قبول ہے لیکن یہ رات آنے کی شب برات شب لیلۃ البراء شب برات اور نجات دی رات اور مغفرت دی رات اور توبہ دی رات اس رات بالخصوص فیغفر لجمیع خلق حضور نے فرمایا اللہ ساری مخلوق دی مغفرت فرماتا 3-4 استثناء حضور نے فرمائے باقی تمام مخلوق دی مغفرت ہو گئی لہذا ساکو اگر ہون کہیں شعوری طور پہ احساس نہیں ہو سکا تو ہون احساس کر کے اللہ دے حضور جھک ونجو اور جب جھک ویسو تو کریم کرم تو فرمیسی وہ بے پرواہ درگاہ باہو اتھے رو رو حاصل ہو رہی ہے رو پوسو تو وہ کریم کرم چا فرمیسی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماوے سارے بے ربط کلمے اپنی بارگاہ قبول فرما کے عمل کی توفیق نصیب فرما وآخر دعوانا الحمدللہ